چیز کو سولو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن ہوتا ہے. تو سر اس چیز کا سلوشن میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں کہ ہم اپنے پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دور بھی نہ ہوں، اور اپنے پیسے کا جب اگلے جہان ہم جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دیں ہوں تو ہم جواب بھی دے سکیں کہ یا اللہ آپ نے جو ہمیں رزق دیا ہے وہ ہم نے کس جگہ پہ لگایا ہے، کس حساب سے لگایا ہے. ہم مسلمان اتنے گر چکے ہیں کہ اپنا جان مال وقت سب کچھ نا پیسے کے پیچھے لگا رہے ہیں. ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی خواہشات پیدا ہم نے خود اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کی ہیں. تو اس چیز کا حل کیا ہے؟ ہم سب زیادہ تر پیسے کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں کہ یار میں بیوی کو اچھا کھلاؤں اچھا پلاؤں، بچوں کو اچھا کھلاؤں اچھا پلاؤں، اور اس وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دوریاں پا لی ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ پیسے کی وجہ سے دور ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یار ہم اپنے پیسے کو جو ہم کما رہے ہیں، پتہ نہیں وہ حلال کا ہے حرام کا ہے، جیسا بھی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حلال کی روزی ہے تو اس کو لگائیں کس حساب پہ. ہر چیز کو سولو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن ہوتا ہے. تو سر اس چیز کا سلوشن میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں کہ ہم اپنے پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دور بھی نہ ہوں، اور اپنے پیسے کا جب اگلے جہان ہم جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دیں ہوں تو ہم جواب بھی دے سکیں کہ یا اللہ آپ نے جو ہمیں رزق دیا ہے وہ ہم نے کس جگہ پہ لگایا ہے، کس حساب سے لگایا ہے. تو یہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو سکھانا چاہیے. اب میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے کہ آپ سارا دن رات محنت سے پیسے کماتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے اوپر لگاتے ہیں اور آپ کو اس سے آؤٹ پٹ کچھ نہیں ملتا. آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی اسلام سے دور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے ہیں، اپنے آپ خود تو آپ ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. تو اس چیز کا حل کیا ہے؟ اس چیز کا حل میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ یار آپ نا اپنے بیوی بچوں کو پہلے دن سے نا اس چیز کا عادی بنا لو. آپ کا بچہ ہے نا وہ کہتا ہے پاپا جی مجھے 20 روپے چاہیے، تو آپ کہو کہ یار میں 20 نہیں میں 50 روپے دیتا ہوں میرے بیٹا، آپ شاباش جلدی سے وضو کرو، وضو کر کے نماز پڑھو، نماز پڑھ کے 50 روپے لے لو انعام کے طور پر. اسی طرح وہ کہتے ہیں پاپا جی ہم نے اسکول کا بیگ لینا ہے، یونیفارم لینا ہے، یا ہمیں اتنے 1000 روپیز کی ضرورت ہے. تو آپ بولے ان کو کہ قرآن مجید پڑھو، اتنا ایک بارہ مجھے پڑھ کے سناؤ، کل آپ کے نئے شوز آ جائیں گے. اتنے سپارے پڑھو، کل آپ کو نیو بیگ آ جائے گا. اسی طرح آپ کی بیوی کہتی ہے کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے. تو اصل میں نا ہم سب کو جھجکنا آتا ہے، شرم آتا ہے کہ ہم کس طرح سے یہ بات کہیں گے اپنے گھر کے اندر کہ یار میں اپنی بیوی کو کس طرح کہوں کہ پیسے میں دیتا ہوں آپ کو کپڑے لینے جو کچھ لینا ہے مجھے، بس آپ اس کے بدلے میں نماز پڑھ لو یا قرآن پڑھ لو. تو ہمیں شرم آتی ہے کہ کس انداز سے میں ان کو کہوں. تو یار یہ شرم اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، ہم نے یہ اپنے دل سے اپنے آپ کو بھلا دیا کہ ہمارے جینے کا مقصد کیا، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کس لیے. تو جب یہ مقصد آپ کے دل کے اندر ہوں گے تو پھر آپ کی بیوی کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا مرد دیا ہے جو میرے ہر کام کا ایک ایسا سلوشن دیتا ہے، جو کام میں نے کروانا ہو تو آسانی سے ہو جاتا ہے. اسی لیے اپنے بیوی بچوں کو آپ پیسے جو دیتے ہیں، اور اس کا آپ کو بینیفٹ میں بتاتا ہوں، اگلے جہان اللہ تعالیٰ جب آپ سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے تجھے میں نے رزق دیا تھا، اس رزق کو کہاں پہ لگایا ہے، تو آپ یہ اتنی خوشی کے ساتھ بتائیں گے جب ہزاروں کروڑوں انسان کھڑے ہوں گے اور ایک آپ کھڑے ہوں گے اور خوشی کے ساتھ بتائیں گے کہ یا اللہ آپ نے جو ہمیں رزق دیا ہے وہ میں نے اپنے بچوں کو انعام کے طور پر دیا ہے کہ اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، اس کو میں نے انعام کے طور پر دیا ہے. اس طرح اپنے پیسے کو آپ سیو بھی کر سکتے ہیں اور ایک اچھے طریقے سے گھر کے اندر بھی لگا سکتے ہیں. اور اس طرح ایک اور آپ کو اس چیز کا میں حل بتاتا ہوں کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں گے تو ان کو چھوٹے ہوتے ہی آپ نے ایسی عادتیں ڈالنی ہیں، تو انہوں نے جب بڑے ہونا ہے نا تو وہ اپنے پیسے ایسے پیسے جو ہوں گے آپ دیں گے جو وہ قرآن پڑھ کر لیں گے یا نماز پڑھ کر لیں گے یا اچھے کام کر وہ آپ سے وہ پیسے لیں گے، تو آٹومیٹیکلی ان کا یہ دل بھی نہیں کرے گا کہ ہم اس پیسوں کی فضول خرچی کریں کہیں پہ. تو
تو یہ بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی. آپ کے بچے اس کو ہمیشہ جب آپ ایک ان کو انعام کے طور پر دیں گے تو کیا پتا وہ 20 روپے 50 روپے آپ دیتے ہیں 20 روپے کی چیز لیں اور 30 روپے ان کے اندر اتنی اچھی ہیبٹس آ سکتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اوپر 30 روپے دیں. تو آپ سوچیں کہ آپ نے 50 روپے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا آپ کو, وہ آپ نے اپنے بچے کو نماز قرآن کا دیا, پھر اس نے آگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا. تو سوچیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے نزدیک ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو جواب دے کتنی اچھی طریقے سے آپ دے سکیں گے کہ یا اللہ آپ نے مجھے رزق دیا, میں نے اس طرح لگایا ہے. اور آگے سے آپ کا بچہ, میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس قسم کے جو پیسے آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر دیں گے, کبھی بھی آپ کے جو بچے ہیں ایسے پیسوں کے ذریعے وہ کبھی شیطان کی محفلوں میں نہیں جا کے لگائے گا پیسے. اس کے ساتھ ساتھ کبھی وہ نشے کا عادی نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری کنٹریز کے اندر زیادہ تر سب سے بڑا مین ایشو یہی ہے کہ گھر والوں سے بچے پیسے لیتے ہیں اور نشہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, فلاں فلاں فلاں. تو جس انسان نے سوچے کہ ایک بچہ ہو جو نماز پڑھ کر 100 روپے لے یا 1000 روپے لے, قرآن مجید پڑھ کر پاپا کو کہے کہ میں نے اپنے فرینڈ کے ساتھ کہیں جانا ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تو وہ جب اس کے والد صاحب بھی اس کو کہیں گے کہ میرے بیٹا قرآن مجید کے 10 پارے مجھے سنا دو اور 1000 روپیز 2000 روپیز جتنے لینے میں آپ کو دوں گا, تو آٹومیٹیکلی وہ جب پیسے لے گا نا آپ کا بیٹا, تو وہ آپ دوستوں کے ساتھ جائے گا, وہاں 1 دن رہتا ہے 2 دن رہتا ہے, وہاں جا کے اس کا دل نہیں کرے گا ایسے پیسوں کو فضول خرچ ہی کرے, اور ایسے پیسوں کو اس کا آٹومیٹیکلی دل ہی نہیں کرے گا کہ یار میں کوئی نشہ لوں. اس کے ساتھ والے دوست کیا پتہ نشہ لیں گے, گھر سے پیسے لے کر آئیں گے, کوئی سگریٹ لے رہا ہوگا, کوئی کچھ لے رہا ہوگا, کوئی کچھ لے رہا ہوگا. تو آپ کا بچہ جو ہے اس کے دل کے اندر آٹومیٹیکلی یہ ہوگا کہ یار میں نے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا ہے, اور اس ہستی نے ایک تو قرآن پڑھے گا تو اس کو آٹومیٹیکلی اللہ پاک ہدایت دے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوچے گا کہ یار اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے, میرے والد صاحب نے مجھے انعام دیا ہے, تو کیا میں ایسے پیسوں کو نشے کے اوپر یا فضول خرچی کے اوپر لگاتے ہوئے اچھا لگوں گا. تو آپ سوچیں کہ اس چیز کا کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں. تو بینیفٹس تو تب ہیں جب آپ ان چیزوں کو اپنے لائف کے اندر عمل کریں گے ان کے اوپر. تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان چیزوں کے اوپر عمل کریں اور اپنی لائف سٹینڈرڈ کو, اپنی لائف کو چینج کریں آہستہ 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 آہستہ, اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتے جائیں. تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو